آئیں گے. جو سرفیس رینٹ ایگریمنٹ ہے یہ ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہوگی, اس کے لیے قانون پاس کیا جائے اسمبلی سے. جب بھی ہمیں یار الاٹمنٹ لیٹر ملے گا اس کے ساتھ یعنی لینڈ اونر کا ایگریمنٹ بھی ملے گا, تو ہم اس مسائل سے بچ جائیں گے. اسی کے ساتھ کام بھی رہ جائے گا اور میرے خیال میں وہاں پر ریونیو بھی یعنی اسٹارٹ ہو جائے گی. اور تیسرا جو ہمارا مین مسئلہ ہے اسٹوڈنٹ ہے وہ ہے ایکسکلوسیوز کا. آپ نے تو ہمیں الاٹمنٹ لیٹر دے دیا, 2-3 سال ہم محنتیں کرتے لینڈ اونر کے ساتھ اس کے ساتھ. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب بھی ہم پہاڑ میں جاتے ہیں ایکسس روٹ بھی بناتا ہے کروڑوں روپے خرچ کر کے, پھر ہمارے پاس ایکسکلوسیو نہیں ہوتا ہے. پھر ڈی سی کے پاس جاتے ہیں, وہاں پر لائزان کمیٹی ہے, اس میں سے بھی 100% یعنی سول سرونٹس بیٹھے ہیں. تو ان لوگوں کو بیسیکلی پتہ تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایکسکلوسیو کہاں استعمال ہوتا ہے اور کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. ان کے ذہن میں وہی پرانی چیز ہے کہ ہم نے ایکسکلوسیو دے دیا اور وہ بہت دہشت گردی میں استعمال ہو گیا. اس کا سمپل مثال میں آپ کو دیتا ہوں. لاسٹ ٹائم سوادی میں ایک ایجنسی والے نے مجھے کال کیا کہ آپ لوگ گرینائٹ میں کس طرح سے آپ وہ استعمال کرتے ایکسکلوسیو. میں نے کہا کہ سر جی گرینائٹ میں ایکسکلوسیو استعمال ہی نہیں ہوتے کیونکہ گرینائٹ کی مثال شیشے کی طرح ہے. اگر ہم نے اس کے بلاک میں گرینائٹ ایکسکلوسیو استعمال کیا تو بالکل وہ شیشے کی طرح چور چور ہو جاتا ہے, وہ پھر کارخانے میں استعمال ہو جائے. یعنی آپ نے اتنی اہم اور امپارٹنٹ کمیٹی میں سارے کے سارے نان ٹیکنیکل بندوں کو بٹھایا جس کو کسی چیز کے بارے میں ABC کا بھی پتہ نہیں ہے. اس ملک کا سب سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی امپارٹنٹ فورم ہے وہاں پر نان ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہیں جس کے بارے میں یہ ایکسکلوسیو کا مسئلہ اسپیشلی حل کیا جائے. یہ ان کے متاثرین ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. صرف یہ ہی نہیں, چونکہ ان لوگوں نے شاید اتنا کمایا ہو کہ وہ اگر مزید بھی نہ کمائے تو اتنے مسئلے مسائل نہیں ہوں گے. لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ اگر یہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں, ہمارے جو منرل ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, تو منرلس کے ساتھ بہت سارے خاندان کی چھوڑے وابستگی ہے اور ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ منرل میں صرف یہ تو ٹریکٹر کا ٹھیکیدار ہوگا, لیکن اس ٹھیکیدار کے ساتھ بہت سارے مزدور ہیں. صدر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. اس حوالے سے بتائیے کتنے لوگ اس انڈسٹری سے ملوث ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ گرمی میں یہاں آئے اور آپ لوگ بیسیکلی اس سے پہلے میں ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اور میں اسپیشلی وزیر اعلیٰ صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ انسانی تاریخ اٹھا کر یعنی دنیا کی ہر نظام جہاں پر اسٹیک ہولڈرز کو انوالو اینڈ امپاور نہیں کیا ہے تو دیٹ سسٹم ہیز جسٹ ٹائم ٹو فیل. اس میں فیل ہونا ہے, اس میں خلاف ہونا ہے. اچھا, اس انڈسٹری میں دیکھیے لیز ہولڈر, اس کے بعد مائننگ لیبر, اس کے بعد ٹرانسپورٹ ہے, اس کے بعد انڈسٹریز ہے, پھر اس کے بعد انڈسٹریز لیبر ہے, اس کے بعد یہ جو ٹرانسپورٹ کے لیے میکینکس ہے وہ, اور راستوں میں جو ہوٹلز ہے ریسٹورانٹس ہے وہ, اور ہر انڈسٹری کے لیے میکینکس ہے وہ, اور اس انڈسٹری کے لیے جو بہت سارے چھوٹے چھوٹے کارخانے بنے ہیں اس کو سپلائی کرتے ہیں وہ. یعنی بلیو میں 60 سے لے کر 70% تک لوگ اس صوبے کے اسی ہی انڈسٹری سے واقف وابستہ ہے, ریلیٹڈ ہے. وہ سارے کے سارے متاثر ہو رہے ہیں. اور اگر یہ بند ہو گئے تو بلیو میں آپ دیکھیں گے آپ 2-3 مہینے بعد اپنے سول سرونٹس کو تنخواہ دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس کا زندہ مثال دیکھیے, کل رائلٹی آپ لوگوں نے ٹینڈر ایشو کیا تھا, کسی نے بھی یار وہ نہیں لیا, لوگوں نے یار حصہ تک بھی نہیں لیا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی اگر ہم نے وہاں پر 1 روپے دے دیے گورنمنٹ کو تو لیزز تو سارے بند ہو گئے, تو پھر وہ کس سے پیسے لیں گے. ابھی 2 مہینے میں
चलाने में आपको खुद पता चल जाएगा। लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं आपको कि अगर आप इसको चलाना चाहते हैं, इन लोगों के रिज़्क चलाना चाहते हैं, तो खुदा के लिए आप यानी आप हमारे साथ बैठ जाए, एक कमेटी बनाई जाए, ताकि हम आपस में मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसको बहुत शुक्रिया। मोहतरम, आप भी बताइए, आप कतार कहाँ से हैं और